اب باپ سارا دن سود کا کام کرے، سارا دن جھوٹ بولے، فراڈ کرے، دھوکے کرے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، حرام کھائے، اولاد کو بھی حرام کما کے کھلائے، اور والدہ سارا دن ڈرامے دیکھے اور فلمیں دیکھے، اور پھر وہ امید کریں اور پھر وہ لوگوں سے کہتی پھریں میرے بچے نیک نہیں گئے۔ آپ کے بچے کیسے نیک ہو؟ یہ جو حضور سیدنا غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، اس کی ولایت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے والدین اتنے عظیم نیک تھے، اتنے صالحین تھے۔ اس لیے اگر آنے والے وقت میں نیک اولاد آپ چاہتے ہیں، پھر ضروری ہے کہ آپ خود نیک بن جائیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جتنی توجہ آپ پیروں کے اوپر، تویزوں کے اوپر دیتے ہیں نا، کہ کوئی تویز دو جی ساڈا بچہ ٹھیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، ساڈی گل منے، ساڈی گل سنے، اتنی توجہ اگر آپ نے اپنے اعمال پہ دی ہوتی تو آج آپ کی اولاد یوں نہ بگڑتی۔ اپنے اعمال پہ توجہ دی نہیں، اور بچے سکولوں کو دے دیے اور مدرسوں کو دے دیے اور پھر خانقاہوں پہ بھیج دیے، ساڈے بچے کو ٹھیک کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کی جو ایک بڑی عظیم آپ کی بات ہے، 11 سال کی عمر میں جب آپ کی والدہ نے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اب 11 سال عمر ہے، تو والدہ نے یہاں قمیض کے اندر 40 درہم رکھ کے تو سلائی کر دی۔ آپ توجہ کیجیے گا، آپ کی والدہ نے جب آپ کو بھیجا نا، تو جانتے ہیں کیا کہا آپ کی والدہ نے؟ پتر انج دا پڑی کہ واہ سارے پیسے کمائیں، کچھ بن کے آئیں، ایسے نہیں کہا۔ کیا بات سمجھائی اور کس چیز کا وعدہ لیا والدہ نے؟ بیٹا حالات جیسے مرضی آئیں تمہاری دوران تعلیم، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور جب راستے میں ڈاکو پڑے ہیں، قافلے کو جب انہوں نے لوٹا ہے اور یہ اکیلے کھڑے تھے، جو کہ 11 سال کے بچے کی کتنی عمر ہوتی ہے، تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ بھی کھڑا تھا، اس کی جو اس کے لوگ تھے وہ کارروائی کر رہے تھے، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے چھوٹے بچے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ تو اس نے نا فوراً تلاشی لی جیبوں کی، تو جیبوں میں کچھ نہیں تھا، تو غصے میں آ گیا، کہا ہم زندگی کے ایک طویل مدت سے قافلے لوٹ رہے ہیں، تم ہمیں مذاق سمجھتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ تمہاری جیبوں میں کچھ نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے یوں قمیض کے بٹن کھولے، فرمایا میری والدہ نے یہاں 40 درہم چھپائے۔ تو وہ یوں کھڑا تھا نا سردار ڈاکوں کا، تو وہیں قدموں کے بل گر پڑا اور گر کے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اب میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ نے آپ کو کیا تعلیم دی؟ کس چیز کا وعدہ لیا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ یوں نہیں کہا بیٹا سفر میں جا رہے ہو تو نمازیں پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے، پڑھائی دھیان سے کرنا، راتوں کو جاگنا، یہ چیزیں نہیں کی۔ یہ ساری تربیت پہلے سے ہو چکی تھی کہ حضور سیدنا غوث اعظم شروع سے نمازی تھے، والدین کا ماحول ایسا تھا کہ آپ شروع سے نمازی تھے، اس لیے والدہ کو نماز کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، شروع سے روزے رکھتے تھے۔ جس دن آپ پیدا ہوئے 1 رمضان ہے، پورا مہینہ آپ نے سارا دن دودھ نہیں پیا، صرف صبح سحری کے وقت اور رات کو افطاری کے وقت دودھ پیا۔ اور اس وقت یہ رویت حلال کمیٹیاں نہیں تھیں، اگر کسی نے پتہ کرنا ہوتا کہ آج رمضان شریف شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ حضور غوث اعظم کی والدہ سے پوچھنے کے لیے آتے بچے نے آج صبح سحری کے ٹائم دودھ پیا تھا کہ نہیں تھا پیا۔ تو والدہ نے نصیحت کیا کی؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ میں آپ سے ہاتھ کھڑا نہیں کروانا چاہتا، آپ میں سے کتنے باپ ایسے ہیں یا میری بیٹیاں یا میری بہنیں جب یہ ویڈیو سنیں بیان، تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ میں سے کتنی مائیں ایسی ہیں جو بچوں کو اس حال میں گھر سے روانہ کرتی ہیں کہ نصیحت کی ہو بیٹا آج سارا دن جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے وہ قمیض کے یوں بٹن کھولے تو کہا یہ میری والدہ نے یہاں 40 درہم سی دیے تھے، تو بیٹھ گیا، کہا میں ایک مدت سے لوٹ رہا ہوں۔ سردار نے کہا، ڈاکوؤں کے سردار نے، ہم نے جب بھی کسی قافلے کو لوٹا ان کی آخر کوشش تھی کہ ہمارا سامان بچ جائے۔ میری زندگی میں تم پہلے بچے ہو کہ اپنا سامان ظاہر کر رہے ہو، اپنی جمع پونجی ظاہر کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ حالات جس طرح کے مرضی آ جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں اپنی والدہ کے وعدے کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تو ڈاکو وہاں بیٹھ گیا
اس نے سارے ڈاکوں کو بلایا, کہا تم نے اگر ڈاکہ زنی کرنی ہے تو بھائی کرتے رہو, ہم آج سے توبہ کر رہے ہیں کہ جو 11 سال کی عمر میں اپنی والدہ کا وعدہ نہیں بھول رہا, ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھولے ہوئے ہیں. ہمارے رب نے منع کیا کہ ڈاکہ زنی نہیں کرنی, راستے میں چلنے والے لوگوں کو نہیں لوٹنا, ہم لوٹ رہے ہیں, میں توبہ کر رہا ہوں. اب حضور سیدنا غوث اعظم کی نظر تھی تو آپ کی وجود کی برکت تھی, تو دوسرے سارے ڈاکوؤں نے کہا آپ صرف ہمارے ڈاکہ زنی کے سردار نہیں تھے, اگر آج آپ راہ ہدایت پہ چل رہے ہیں تو پھر بھی آج آپ ہمارے ہی سردار ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے جس قافلے نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کی سچی, وہ یہ چوروں کا قافلہ تھا, ڈاکوؤں کا قافلہ تھا. میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ اتنے بڑے ڈاکوؤں کے جو قافلہ ہے, حضور سیدنا غوث اعظم نے ان کو توبہ کی جو یہ راستہ دکھایا ہے, اپنی کرامت سے دکھایا یا اپنے عمل سے دکھایا ہے؟ جی, عمل سے دکھایا. ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا ہے اور ہم اس چکر میں ہیں کہ کرامتیں ہمارے اوپر ظاہر ہوں. اللہ